والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ و برکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ بات قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لیکن قرآن مجید یہ حقیقت بھی بیان کرتا ہے کہ عبادت کا یہ سفر آسان سفر نہیں ہوگا۔ اس سفر میں درمیان میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے ایک مومن کی عبادتوں پر اثر ہوتا ہے۔ وہ کیا امور ہیں جو درمیان میں پیش آتے ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو عبادت میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہیں؟ ان میں سب سے بڑی چیز کوئی ہے تو وہ فتنہ ہے۔ یہ فتنہ عربی زبان کا ایسا لفظ ہے جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر استعمال فرمایا ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، وہ فتنہ ہے۔ اور فتنہ کہتے ہیں وہ امور، وہ حادثات جس میں حق اور باطل واضح نہیں ہوتا ہے، اسے فتنہ کہتے ہیں۔ اور عام مسلمانوں پر مصیبت کا ٹوٹ پڑنا اس طرح سے کہ ان کے خون کو بہایا جائے اور خون ضائع ہو، بغاوتیں ہوں، خروج ہو، اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ باختصار یہ کہ انسان کی عبادت کے سفر میں درپیش ہونے والی بہت بڑی رکاوٹ فتنہ ہے۔ اور فتنے کی خطرناکی یہ ہے کہ فتنہ جب آتا ہے تو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العالم، جب فتنہ آتا ہے تو علماء اسے پہچان لیتے ہیں، لیکن عام لوگ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب فتنہ سب کچھ نقصان کر چکا ہوتا ہے اس کے بعد عام لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ فتنہ ہوتا ہی ایسے ہے کہ ابتدا میں انسان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، اسے وہ خیر سمجھتا ہے، بھلائی سمجھتا ہے، اچھائی سمجھتا ہے، اور اس میں وہ داخل ہو جاتا ہے، اور فتنہ اسے اتنا نقصان کرتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مومن کو فتنوں سے چوکنا ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے شیاطین الانس والجن، انسانوں میں جو شیطان ہیں اور جنات میں سے جو شیطان اور سرکش ہیں، وہ اس راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو ورغلا رہے ہیں اور انہیں بہکا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال جس کے ذریعے سے اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ فتنہ کسے کہتے ہیں، جو ہم سب کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں میں، تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے تم بچو، ان سے تم ڈرو، تمہاری بیوی اور اولاد میں تمہارے دشمن چھپے ہیں، یہ قرآن مجید کہتا ہے۔ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے انہیں دشمن ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بسا اوقات انسان کی بیوی، انسان کی اپنی اولاد اس کے لیے فتنہ ثابت ہوتی ہے۔ کیسے ثابت ہوتی ہے؟ کہ انسان انہیں سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے اپنے ہیں، ان کی محبت میں اس طرح وہ اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ دین کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اتنے لوگ جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرام طریقے سے مال کو کما رہے ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ اولاد کی محبت تو اچھی بات ہے، بیوی کی محبت تو اچھی بات ہے، لیکن اس محبت کی وجہ سے آپ سے کیا کروا رہی ہے؟ وہ محبت آپ سے گناہ کروا رہی ہے۔ لیکن آدمی اسے گناہ نہیں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ان کے لیے ذخیرہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بلکہ افسوس کی بات ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی وابستگی نہیں، صرف دنیا اور تجارت ہی ان کا سب کچھ ہے۔ آپ ان سے کہیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پورا اطمینان ہے کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو کم از کم میری بیوی بچوں کے لیے میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اس آدمی کو اندازہ نہیں ہے کہ اس محبت نے اس سے پوری آخرت چھین لی اس کی۔ اب وہ مرے گا تو کیا جواب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ میدان محشر میں کیا ہوگا اس کا؟ کیسے وہ جنت تک پہنچ پائے گا؟ پل صراط پر سے کیسے گزرے گا؟ ترازو میں کون سی نیکی اس کی وزنی نکلے گی؟ اسے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ صرف وہ محبت جو اس کے دل میں بیٹھی ہے، وہ محبت اسے وہاں تک پہنچا رہی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے فتنہ، کہ وہ چیز جسے انسان اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے حقیقت نے اس کے جڑوں کو وہ کھوکھلا کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی مثال ہے سمجھنے کے لیے میرے محترم بھائیوں، دنیا میں فتنے بہت زیادہ ہیں، اور جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے یہ فتنوں کا ہی دور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں پیشن گوئی کی۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی کسی اونچی جگہ پر چڑھے اور آپ نے کہا ہل ترون ما ارا، آپ نے کہا کیا تم وہ چیز دیکھ پا رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ سے آپ نے کہا کیا تمہیں وہ نظر آ رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ آپ نے کہا انی ارى الفتن تقع خلال بیوتکم کمواقع القطر، آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں آنگن میں اتر رہے ہیں، ایسے اتر رہے ہیں جیسے بارش اترتی ہے، ایسے اتر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کے گھر میں فتنے آنگن میں بارش کی طرح اتر رہے ہیں، اسے اندازہ نہیں ہے کہ کس فتنے میں وہ ہلاک ہو رہا ہے۔ وہ کون سا فتنہ ہے جو اسے اللہ سے دور لے کر جا رہا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے اسے اندھا کر دیا ہے، بہرا کر دیا ہے، گونگا کر دیا ہے، اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں؟ اسی لیے سلف کہتے ہیں فتنہ کیسے ہوتا ہے؟ فتنہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سلف نے کہا کہ آپ انسان کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ بغیر عقل کے انسان ہے، بغیر روح کے انسان ہے، صرف جسم اس کا حاضر ہے، لیکن وہ اپنے مقصد سے بہت دور جا چکا ہے، بہت دور بھٹک چکا ہے۔ فتنوں کی خطرناکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے محترم بھائیوں۔ میں نے صرف بیوی اور اولاد کی مثال دی، دسیوں فتنے ہیں جس کی تنبیہ قرآن نے کی ہے اور حدیثوں نے کی ہے، اور سب سے بڑا فتنہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ خون سے اور قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے شرک۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل سے بڑا فتنہ ہے شرک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ شرک بھی ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے، ہم ان فتنوں سے آگاہ نہیں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو توحید پر ہیں لیکن بہت ساری پریشانیاں انہیں زندگی میں ہیں، پریشانی کا حل تلاش کر رہے، پریشانی دور نہیں ہو رہی، اور لوگ انہیں کہہ رہے ہیں فلاں جگہ جاؤ، فلاں کام کرو، تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ وہ اس کام کے لیے وہاں جا رہے ہیں اور اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، ان کا منہج بگڑ رہا ہے، لیکن انہیں اس کا اندازہ نہیں۔ یہ فتنہ ہے جو ان پر پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہر مسلمان فتنوں میں گھرا ہوا ہے، اتنے فتنے ہمیں گھیر چکے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہر مومن کو غور کرنا چاہیے وہ کون سے امور ہیں جن امور میں میں اور آپ مبتلا ہیں،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دور کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں غافل کر رہے ہیں. ہر مومن کو یہ سوچنا چاہیے. اور فتنوں کی جب بات آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا. فتنے کتنے خطرناک ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، انسان کا جو دل ہوتا ہے، دل پر ایک ایک فتنہ اللہ پیش کرتا ہے، ایک ایک فتنہ اس پر پیش کرتا ہے. شرک کا فتنہ آتا ہے، مومن بچ جاتا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا. بدعت کا فتنہ آتا ہے، مومن بچ جاتا ہے کہ بدعت میں نہیں کرتا. عورت کا فتنہ آتا ہے، وہ اس سے نہیں بچتا، اس میں گرفتار ہو جاتا ہے. عورت کا فتنہ کئی بچ جاتے ہیں، جب حرام مال کا فتنہ آتا ہے اس میں گر جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے جو حدیث کے انکار کے فتنے میں جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو حدیث کا مذاق اڑانے کی فتنے میں جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے جو روافض اور جو صحابہ کے دشمن ہیں، ان کی باتوں کو سن کر اس فتنے میں گر جاتے ہیں. ہر دن اور زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے دل پر فتنے کو پیش کرتا ہے. کیسے پیش کرتا ہے؟ کل حصیر عودا عودا. آپ نے دیکھا ہوگا قدیم زمانے میں جو چٹائیاں حصیریں بنائی جاتی، آج بھی بنائی جاتی ہیں، جو کاڑیوں سے تنکوں سے بنائی جاتی حصیریں ہیں. ایک لی جاتی ہے کاڑی اور اسے پرویا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا لیا جاتا ہے، پھر اسے پرویا جاتا ہے. اس طرح پوری چٹائی بنائی جاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مومن مرد اور عورت کے دل پر ایک ایک فتنہ پیش کیا جاتا ہے. ایک فتنہ آتا ہے، اگر اس کا دل انکار کر دے اس سے اور اس سے وہ بچ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام نکت فی قلبہ نقطۃ بیضاء. اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سفید نقطہ لگا دیتا ہے، روشن نقطہ اللہ اس کے دل پر لگا دیتا ہے. پھر فتنہ پیش ہوتا ہے، ایک ایک کاڑی کی طرح فتنہ آتا رہتا ہے. اور جیسے جیسے وہ انکار کرتا ہے کہ میں اس میں مبتلا نہیں ہوں گا اور میں اس میں داخل نہیں ہوں گا، جیسے جیسے انکار کرتا رہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دل کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ نے کہا اس کا دل کالصفا، اس کا دل بالکل سفید پتھر کی مانند چمکیلا دل اس کا ہو جاتا ہے. اور آپ نے کہا لا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض. جب تک زمین آسمان ہے کوئی فتنہ اس کے بعد اسے نقصان نہیں کرتا ہے. جو فتنے سے بچتا چلا جاتا ہے، ہر طرح کے فتنے سے بچتا چلا جاتا ہے، اس کا دل سفید ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب تک زمین آسمان ہے کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں کرتا ہے. اور آپ نے دوسرے شخص کے بارے میں کہا ایو قلب اشربہا، کہ کوئی آدمی فتنے سے بچتا ہے، دو چار فتنوں سے بچ گیا، کسی فتنے میں گر گیا، مبتلا ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکت فی قلبہ نقطۃ سوداء. اس کے دل میں کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کے بعد مسلسل فتنے اس کے دل پر پیش ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. آپ نے کہا ہوتے ہوتے ایسا ہو جاتا ہے، آپ نے کہا مربادن کالکوز مجخیا، اس کا پورا دل کالا پڑ جاتا ہے، ایسے جیسے جلی ہوئی راکھ ہوتی ہے. فتنے آتے رہتے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتنہ واقع ہوا، جسے سلف صالحین بڑے فتنے سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں مسلمانوں کو حضرت عثمان بن عفان کے خلاف بھڑکایا گیا، ان کے قتل کی دعوت دی گئی. اس موقع پر کیا ہوا؟ شہر شہر گلی گلی میں گھوم گھوم کر لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غلطیاں بتائی گئیں، جو کہ غلطیاں نہیں تھی حقیقت میں، یا وہ چیزیں جو اجتہاد تھی ان کی، لوگوں کو بتایا گیا. یہاں تک کہ بڑی تعداد نوجوانوں کی اس فتنے میں گر گئی. اور گرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا. رسول کے داماد کو، خلفائے راشدین میں سے جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس صحابی کو قتل کر دیا. اب سوچئے فتنہ انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے، اسے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کون سا عمل وہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی فتنے کو قبول کر لیتا ہے، اس کا دل، آپ نے کالکوز مجخیہ، پورا دل کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ راکھ کی مانند اس کا دل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ اس آدمی سے ناراض ہو جاتا ہے، ہر فتنے میں گرنے والا شخص، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیا کرتا ہے؟ کالکوز مجخیہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو الٹا کر دیتا ہے، جیسے برتن الٹا ہو جاتا ہے. برتن الٹا ہو جائے، آپ سوچئے آپ کھانے اور پینے کی کون سی چیز اس میں ڈال سکتے ہیں؟ اگر برتن ہی الٹا ہو، پیالہ ہی الٹا ہو، آپ کون سی چیز اس میں ڈال سکتے ہیں؟
فتنوں میں جو گر جاتے ہیں ان کا دل الٹے برتن کی مانند ہو جاتا ہے. لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا. انہیں بھلائی بھلائی نہیں سمجھ میں آتی, انہیں برائی برائی نہیں سمجھ میں آتی, انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہے یا غلطی پر ہے یا یہ اچھائی ہے, انہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ نے ان کے دل کو پلٹ دیا ہے. آپ ہی کی عمر کا کوئی انسان, آپ اسے 10 مرتبہ سمجھانے کی کوشش کیجیے, ایک بات بھی اس کے دل کے اندر تک نہیں پہنچ پاتی ہے. کیوں نہیں پہنچ پا رہی ہے؟ کیوں وہ بات نہیں سمجھ پا رہا ہے؟ جبکہ لاکھوں لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, کتاب و سنت کو تھام رہے ہیں, لیکن وہ آدمی مسلمان ہے, اہل حدیث ہے, سلفی ہے, لیکن کیوں وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, اللہ اس کے دل کو الٹا کر دیتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے یہ. علماء کہتے ہیں اگر دل الٹا ہو گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد آنے والی زندگی سوائے ضلالت کے, گمراہی کے, شقاوت کے, نقصان کے اس زمین پر کچھ نہیں کرے گا. وہ صرف اور صرف نقصان کرے گا. یہ فتنے کا نقصان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لہٰذا میرے محترم بھائیوں, فتنوں سے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی, اللہ سے پناہ مانگو, تعوذوا باللہ من الفتن, اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے. ایسا نہ ہو کہ ہم فتنے میں گر چکے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم فتنے میں گر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت سے ہم سب کو عافیت میں رکھے. اس لیے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو فتنے سے بچا ہوا ہوں, میں گمراہی سے بچا ہوا ہوں. اسے نہیں معلوم کہ کون سی چیز اندر ہی اندر اس کے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے. اور فتنہ اتنا خطرناک ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ. آپ نے کہا تم میں سے کوئی مسلمان تمہیں نقصان پہنچا ہے اس لیے موت کی تمنا نہ کرے. موت کی تمنا کبھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ زندگی ایک ہی مرتبہ کا موقع ہے, فرصۃ واحدہ, ایک ہی چانس ہے, یہ ایک ہی موقع ہے. اس کے بعد کبھی یہ موقع دہرایا نہیں جائے گا. لہٰذا موت کی تمنا نہ کرو, عمل کرتے جاؤ, چاہے جتنا بھی نقصان ہو, جتنی بھی پریشانی ہو. آپ نے کہا مصیبت کی تمنا نہیں, موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے, لیکن فتنہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے نبی کی دعا میں سے ہے وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے والا ہے, اے اللہ فتنہ اترنے سے پہلے ہی تو مجھے موت دے دے. فتنہ اترنے سے پہلے اللہ تو مجھے موت دے دے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے کہ انسان فتنے کے موقع پر اللہ سے مانگ سکتا ہے کہ اللہ فتنوں سے مجھے بچا, گمراہی کے ہر راستے سے مجھے بچا. اور اگر ہماری قوم کے ساتھ فتنے کا تو نے ارادہ کر لیا ہے اور فتنے اترنے والے ہیں اللہ, اس سے پہلے تو مجھے بغیر فتنے کی دنیا سے اٹھا لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں میں سے دعا ہے, وہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے ایسے فتنوں سے جو انسان کو گمراہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. حق اور باطل کے درمیان کشمکش کہ انسان کو نہیں معلوم کون صحیح ہے کون غلط ہے, آپس میں گروہ بندیاں اور آپس میں تنظیم اور جماعات اور فرق اور احزاب اور ان کے آپس میں ٹکراؤ اور قتل و غارت گری اور خون کا بہایا جانا اور بغاوتیں اور خروج. انسان کو اندازہ نہیں کہ کون آخر اس میں صحیح ہے کون اس میں آخر غلط ہے. یہ فتنے ہیں اور ان فتنوں میں مومن کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے درستگی کا راستہ طلب کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی راستہ بتانے والا ہے, ورنہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کس فتنے میں چلے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آپ سب جانتے ہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ میں دیکھا کہ چند لوگ مسجد میں جمع ہو کر ایک آواز میں کنکریوں پر اللہ کا ذکر کر رہے. انہوں نے جا کر عبداللہ بن مسعود کو بلایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ تم نے غلطی کی ہے اور یہ گمراہی ہے, ایک آواز میں ایک ساتھ ذکر کرنا یہ بدعت ہے, کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے, صحابہ کا یہ عمل نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں واضح کیا. ان لوگوں نے کیا کہا جو عبادت گزار تھے, دیندار لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ اے ابن مسعود یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر, ہم تو بس بھلائی چاہتے ہیں, ہم تو ثواب کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, صرف ثواب کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کم من مرید للخیر لن یصیبہ, کہا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں
جو بھلائی کا ارادہ کرتے بھلائی تک پہنچ نہیں سکتے۔ ابن مسعود نے واضح کیا کہ تم فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو، اور راوی حدیث کہتے جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، جتنے لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر کر رہے تھے، نہروان کی جب جنگ ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ خوارج کے درمیان، کہا کہ جتنے عبادت گزار مسجد میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے کنکریوں پر، وہ سارے کے سارے لوگ حضرت علی کے خلاف میدان میں اترے نظر آئے۔ ذکر سے شروعات ہوئی، انہیں نہیں معلوم کہ یہ فتنہ ہے، یہ بدعت ہے، اور اس بدعت سے آگے بڑھتے بڑھتے صحابی رسول کے خلاف میدان میں اتر گئے اور ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فتنہ ایسے دھیرے دھیرے انسان کے دلوں پر قابض ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بدعات کا فتنہ، شرک کا فتنہ، حدیث کے انکار کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، روافض کا فتنہ، اخوانیت کا فتنہ، اور علماء بیزاری کا فتنہ، اور سلفی دعوت کو نقصان کرنے کا فتنہ، لوگوں کو دین سے غافل کرنے کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، مال کا فتنہ، دنیا کا فتنہ، مناصب کا فتنہ، اور دنیا میں فساد و بگاڑ مچانے کا فتنہ۔ دسیوں فتنے ہیں جو انسان کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، اور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس فتنے میں مبتلا ہو کر کے ہلاک ہو رہے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کس فتنے میں ہم مبتلا ہو گئے۔ ہر فتنے کی تفصیل بتانے کا موقع نہیں ہے، لیکن آج کے اس دور میں بہت بڑا فتنہ جو ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا موبائل فون ہے، ہمارا جوال ہے۔ اس موبائل فون پر اتنے فتنے ہیں، اور ایسے فتنے ہیں کہ آج سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک یہ موبائل انٹرنیٹ ایجاد نہیں ہوا، اس سے پہلے کسی انسان نے اتنا بڑا فتنہ نہیں دیکھا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا ہے جتنا بڑا فتنہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دنیا کی ہر برائی، ہر شر، ہر بدعت اور گمراہی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس موبائل کے ذریعے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ صرف شہوت میں گمراہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم گھر گھر کے اندر رافضیت دستک دے رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اپنے آپ کو سنت پر کہہ رہے ہیں، اور وہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، دشمنیاں رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سنت پر حدیث پر کہہ رہے ہیں، اور وہ خوارج کے عقیدے پر خروج کا عقیدہ رکھتے ہیں، بغاوت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ اپنے آپ کو سنت پر کہہ رہے ہیں، لوگوں کو بغیر کسی سبب کے کافر کہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ اپنے آپ کو سنت پر کہتے ہیں، وہ علماء سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، بیزار کر رہے ہیں، علماء کے خلاف لوگوں کو میدان میں اتار رہے ہیں۔ اس موبائل نے گھر گھر کے اندر فتنہ داخل کر دیا، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ جب گفتگو ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی اس فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اندر یہ فتنہ آ چکا ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ اس کے ذریعے سے کیا کیا فتنے لوگوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور آج موجودہ دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جو خبریں نشر ہوتی ہیں انٹرنیٹ پر، یا آپ کے گھر میں آپ جو خبریں دیکھتے ہیں، یہ خبریں بہت بڑا فتنہ ہے۔ قرآن مجید کا یہ اصول ہے، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو۔ فاسق کی خبر آپ نہیں مان سکتے جب تک آپ تحقیق نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے جتنے لوگ روزانہ کئی گھنٹے اخبارات اور نیوز میں ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے خبر دینے والا کیا موحد ہے، کیا ایمان والا ہے، کیا اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ ہر آدمی کا ایک نظریہ ہے، ہر مذہب کی ایک سوچ ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق خبر پیش کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار جو اس کا عقیدہ ہے وہی وہ پیش کر رہا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ میں خبر دیکھ رہا ہوں، دنیا بھر کی معلومات مجھے جمع ہو رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور کب وہ آپ کے ایمان کو نقصان کرے گا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ خبریں فتنہ ہیں، لہٰذا بغیر تحقیق کی خبروں پہ اعتماد مت کیجیے، اور اسے نقل مت کیجیے، مانیے مت اسے، اور اپنے وقت کو اس میں ضائع مت کیجیے۔ خبروں کے موقع پر جب خبریں پھیلتی ہیں دنیا میں، اس موقع پر مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جو لوگ مومن نہیں ہیں، منافقین کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی بات پہنچتی ہے، چاہے امن کی ہو چاہے خوف کی ہو، وہ اس کو فوراً نشر کر کے دنیا بھر میں پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بھی خبر جو امن و امان سے متعلق ہو، یا جنگ و جدال اور خوف سے متعلق ہو، اس خبر کو رسول کی طرف لوٹاؤ، اور ان لوگوں کی طرف لوٹاؤ جو اولو الامر ہیں، وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں، وہ لوگ جو علماء ہیں، جن کے پاس عقل کی علم کی پختگی ہے، ان کی طرف خبروں کو لوٹاؤ،
اور جب تک ان کی جانب سے رہنمائی نہ ہو اس وقت تک مومن کو ان میں داخل کبھی نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن کا طریقہ ہے. امن و امان کی بات، پوری دنیا کی خبروں کی بات، ہر مسلمان اس پہ بات کر رہا ہے، ہر مسلمان اس پہ تبصرہ کر رہا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر آدمی کا اپنا وظیفہ ہوتا ہے. ایک آدمی وہ جو پکاتا ہے، اسے پکانے کے بارے میں علم ہے، وہ زیادہ جانتا ہے اس کو. وہ آدمی جو بادشاہ ہے، حکمران ہے، وہ آدمی جو ذمہ دار ہے، وہ جانتا ہے کہ حقیقتیں کیا ہیں. عام لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اس کا خلفیہ کیا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، پس پردہ کیا ہو رہا ہے، کون سی خبر ہمیں دی جا رہی ہے، کیا بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، کیوں سمجھائی جا رہی ہے، انٹرنیٹ پر کون لوگ قابض ہیں، کون ہے وہ لوگ جو ان چینلوں سے ہم تک باتوں کو پہنچا رہے. ہمیں کوئی اس کا اندازہ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ پس پردہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جو بھی ہمیں خبر ملتی ہے فوراً اسے مان لیا، فوراً اس کی تصدیق کر لی، خوش ہو گئے، ڈر گئے. یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے. جب تک امت کے بڑے علماء کی جانب سے رہنمائی نہیں ملتی ہے، اپنی زبانوں کو ممالک کی سیاستوں پر کھولنا، جنگ و جدال سے متعلق گفتگو کرنا، یہ سلفی منہج نہیں ہے، سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. قاضی شریح رحمت اللہ علیہ سے متعلق ہے، ان کے زمانے میں جب فتنہ واقع ہوا، جنگ و جدال شروع ہوئی، ان کا طریقہ کیا تھا؟ لا نستخبر ولا نخبر، نہ ہم کسی سے خبر سنتے ہیں نہ کسی کو خبر دیتے ہیں. فتنوں کے موقع پر مومن کا طریقہ ہے نہ خبر سننی چاہیے، نہ خبر دوسروں کو دینی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں آدمی کے ایمان کو نقصان کرتی ہیں. کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو بچائے، اللہ انہیں استقامت دے، اللہ ان کی حفاظت کرے. کیا کوئی سلفی اہل الحدیث صحابہ کو گالیاں دینے والے، وہ لوگ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زانیہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی زبانوں پر فالج گر جائے جو لوگ حضرت عائشہ کو ایسا کہتے، ایسے لوگوں کے بارے میں سلفی کو دعائیں کرتا ہوا آپ دیکھ رہے. کیوں دعا کر رہا ہے؟ وہ کیوں اس کے لیے دعا کر رہا ہے، استقامت کی دعا کر رہا ہے؟ اسے علم نہیں ہے ان فتنوں کا کہ یہ فتنہ ہے. ان خبروں کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں اپنے دین کے ساتھ، آپ کو اندازہ نہیں ہے. ان فتنوں کو معمولی مت سمجھیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا ام المؤمنین، ایک آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا ہوں. ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. کہا کہ میں عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس نے سچ کہا، اس نے سچی بات کہی. حضرت عائشہ نے کہا کہ میں مومنوں کی ماں ہوں، منافقوں کی ماں نہیں ہوں. میں مومنوں کی ماں ہوں، منافقوں کی ماں نہیں ہوں. میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے واضح، ایسے لوگ ہر دور و زمانے میں رہے ہیں. لہٰذا اللہ سے ڈریے، ان فتنوں کے موقع پر اہل علم کی طرف رجوع کیجیے. جب تک امت کے بڑے علماء کی جانب سے رہنمائی نہیں ملتی ہے اس وقت تک آپ صبر کریں، اس وقت تک آپ اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے، ان کے امن و امان کے لیے، استقرار کے لیے دعا کیجیے. یہ مومن کا طریقہ ہونا چاہیے. خبریں یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو انسان کے دین و ایمان کو لوٹ رہی ہیں. لوگ کہنے والوں نے کہا کہ توحید پرست کیا کر رہے ہیں، توحید پرستوں کے پاس کیا ہے جن کو ہم گالیاں دے رہے تھے. دیکھو آج ہی وہی کوشش کر رہے، آج وہی محنت کر رہے جن کو ہم گالیاں دے رہے تھے. آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، میں بھی عقیدہ رکھتا ہوں، شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. جب ابو طالب کو اتنے کام کرنے کے بعد بھی جنت نہیں مل سکی، شرک کرنے والے کا عمل کیسا بھی ہو، اگر ظاہری طور پر آپ کو اچھا لگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے. اگر وہ شرک کرنے والا بظاہر مسلمانوں کی مدد کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر وہ کامیاب ہے، اگر وہ جنت میں جائے گا، پھر ابو طالب کیوں جنت میں نہیں گئے؟ وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے جنہوں نے رسول کی مدد کی. رسول کی مدد کرنے کے بعد بھی ان کی مغفرت نہیں ہو سکی کیونکہ وہ شرک پر تھے. یہ ہمارا اعتقاد اور عقیدہ ہے میرے محترم بھائیوں. یہ عقیدہ اتنا واضح ہونے کے بعد ان خبروں میں داخل ہو کر ہم اپنے ایمان کا، عقیدے کا نقصان کر رہے ہیں. اور تیسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی وہ خبریں جن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس طرح سے کہ ہم نہ کچھ آگے کر سکتے ہیں نہ کچھ پیچھے کر سکتے ہیں، ان خبروں میں، ان معاملات میں مومن کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اہل ایمان کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرے. یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. بقیہ، خروج، بغاوت، نہ جانے کیا کیا چیزیں جن کا تعلق اعتقاد سے ہے، جن کا تعلق شرک اور ایمان سے ہے، جن کا تعلق سنت اور بدعت سے ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ فتنہ ہے میرے محترم بھائیوں جو انسان کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں، ان کے زمانے میں فتنہ ہوا خوارج کی جانب سے اور روافض کی جانب سے.
جب وہ فتنہ ہوا، ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس وقت صحابہ کی بڑی تعداد تھی، 10,000 صحابہ موجود تھے، بڑی تعداد صحابہ کی موجود تھی جب یہ فتنہ واقع ہوا۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب جنگ ہوئی، جنگ میں باقاعدہ شرکت کرنے والوں کی تعداد کہتے ہیں آپ 30 بھی نہیں دکھا سکتے، 10,000 صحابہ میں سے آپ 30 بھی نہیں دکھا سکتے جو اس میں داخل ہوئے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھا کرتے تھے۔ وہ چیز جو انسان کے ایمان کو، اعتقاد کو نقصان کرے گی، ان چیزوں کی سمجھ رکھنا ضروری ہے میرے محترم بھائیوں۔ اور جب فتنے کی بات آتی ہے، فتنوں کی کئی شکلیں، اہل علم کہتے ہیں فتنے عام طور پہ، عمومی طور پہ 2 شکلوں میں ہوتے ہیں۔ ایک فتنہ ہوتا ہے فتنے شبہات کا فتنہ۔ شبہات کا مطلب دین کے نام پر گمراہی آتی ہے لیکن آدمی کو نہیں معلوم کہ وہ گمراہ ہے، دین کے نام پر گمراہی آتی ہے۔ بعض لوگ بنیادی چیزوں میں سمجھ جاتے ہیں، بقیہ چیزوں میں وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ مسائل ہو رہے ہیں، آپ کچھ بولیے اور آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نصیحت کیجیے۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کھل کر کے انہیں نصیحت کیجیے، سب کے سامنے حاکم وقت کے بارے میں آپ نصیحت کیجیے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، سب کے سامنے نصیحت نہیں ہو سکتی ہے، یہ جائز نہیں ہے، سب کے سامنے حکمران وقت کو نصیحت کرنا جائز نہیں ہے۔ حکمران وقت کو نصیحت 2 طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو آپ اس کے پیٹھ پیچھے دعا کریں، نمبر 2 آپ اس کے سامنے موجود ہوں تو آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے اس کے خلاف آپ نہیں بول سکتے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ فتنے کے دروازے کو کھولوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے خلاف ممبروں پر گفتگو کو فتنہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس فتنے کے دروازے کو کبھی نہیں کھولوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کسی حاکم کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے، نصیحت کرے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے وہ صرف اس کے حق میں دعا کرے۔ اس کے خلاف خروج کرنا زبان سے ہو یا جسم سے ہو۔ خوارج 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک خوارج وہ جنہوں نے تلواروں کے ساتھ صحابہ کے خلاف یا حکمرانوں کے خلاف جنگ کی ہے، اور دوسری قسم خوارج کی جنہیں قاعدہ کہا جاتا ہے۔ قاعدہ کا مطلب جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن اپنی زبان سے وہ خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ صحیح اور صریح سنتوں کے خلاف ہے، یہ جائز نہیں ہے میرے محترم بھائیوں۔ 10 حدیثیں اس پر موجود ہیں، لیکن ہم اہل الحدیث دیگر امور میں واضح ہیں۔ جب ان امور کی بات آتی ہے کیا بات ہے، اس پر ہم حدیث کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ فتنہ ہے، خروج اور بغاوت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے کہا حجاج بن یوسف کا ظلم بہت بڑھ گیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظلم بڑھ گیا حکمران کا، اور رسول نے کہا تھا جب تک وہ کفر کر کے اسلام سے نکل نہیں جاتا اس کے خلاف خروج جائز نہیں، بغاوت جائز نہیں ہے۔ حضرت انس سے آ کر کہا کہ حجاج کی جانب سے بہت ظلم بڑھ گیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا اصبروا، صبر کرو، اور کہا فإنه لا يأتي عام إلا الذي بعده شر منه، کہا کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بدتر ہوگا، ہر آنے والا سال پچھلے سال کے مقابلے بدتر اور برا سے برا ہوتا چلا جائے گا۔ اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا اصبروا حتی تلقوا ربکم، جب تک اپنے رب سے ملاقات نہیں کرتے صبر کرتے رہو۔ میرے محترم بھائیوں، شریعت نے فتنوں کے موقع پر ہمیں آگاہ کیا ہے، وہ فتنے جو دین کے نام پر سنتوں کے خلاف انسان کو کھڑا کرتے ہیں، اور بعض فتنے شہوات سے تعلق رکھتے ہیں، شہوات یعنی خواہشات سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا ہے جو توحید میں پختہ ہے اور عقیدے میں پختہ ہے، دیگر گمراہیوں سے بچا ہوا ہے، لیکن جب وہ شہوت کی بات آتی ہے، عورتوں کی بات آتی ہے، اس فتنے میں وہ مبتلا ہے، اور ایسا مبتلا ہے کہ وہ اس کے لیے دین کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں، مسلمان مرد ہیں مشرکات کے فتنے میں مبتلا ہیں، مسلم عورتیں ہیں مشرکوں کے فتنے میں مبتلا ہیں۔ یہ فتنہ شہوتوں سے تعلق رکھتا ہے، خواہشات سے۔ ہر مرد کے اندر خواہش ہے، عورت کے اندر خواہش ہے، اس کا صحیح راستہ اسلام میں موجود ہے، غلط راستہ اختیار کیا، شہوت کے باب میں فتنہ آیا۔ کتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں اسلام چھوڑنا پڑے، اسلام بھی چھوڑ دیتے ہیں، اسلام بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں اور کفر پر رہنے کے لیے راضی ہو جاتے۔ یہ شہوات کا فتنہ ہے جو انسان کو گمراہ کر کے رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم سب کو چاہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اور فتنے کے باب میں مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات
کتاب و سنت کو لازم پکڑنا سلف صالحین کے منہج کے مطابق فتنے کے دور میں سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے. اور دوسری ذمہ داری امت کے علماء سے ربط اور جوڑ کے ساتھ رہنا، ان کے رہنمائی کے بغیر فتنوں میں داخل نہ ہونا. نمبر 3، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور بند رکھنا اور صبر کرتے رہنا. کوئی بھی بات نقصان زیادہ پہنچا سکتی ہے، فائدہ کم کر دے گی. فتنوں کے درمیان گفتگو زیادہ نقصان کرتی ہے. اور چوتھا موقف جو مومن کا ہونا چاہیے فتنوں کے دور میں، وہ یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے. اور اہم اور آخری بات ہے وہ یہ، علم نافع حاصل کرے، علم کو حاصل کرے. جتنا وہ علم حاصل کرتا رہے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق کو واضح کرتا رہے گا. اسے سمجھ میں آتا رہے گا یہ گمراہی ہے، یہ تصوف ہے، یہ رافضیت ہے، یہ اخوانیت ہے، یہ خارجیت ہے، یہ انکار حدیث ہے، یہ الحاد ہے، اور یہ فلاں ہے فلاں. ہر فتنے کی پہچان ہوگی اسے کب؟ جب وہ علم حاصل کرتا رہے گا. ہمارے پاس علم نہیں، علم کے لیے کوئی وقت نہیں، اور بقیہ موبائل کے لیے پورا وقت ہے، اور فلموں کے لیے پورا وقت ہے، نیوز کے لیے پورا وقت ہے. آپ سوچئے کیسے مقابلہ کرے گا مومن فتنوں سے جب وہ فتنے کو پہچانتا ہی نہیں ہے. فتنے کو جو نہیں پہچانتا وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور مبتلا ہونے کے بعد بہت بڑی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو سب کے لیے نقصان دہ ہے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے خروج کی، بغاوت کیا، اور انہیں قتل کر دیا گیا. اور ان کو قتل کرنے کے بعد مسجد میں ان کے سر رکھے ہوئے تھے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ کئی لوگوں کے سر رکھے ہوئے انہیں قتل کیا گیا ہے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت برے لوگ ہیں، بہت برے لوگ ہیں. یہ خروج کے بارے میں سمجھ نہیں سکے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. انہیں حکمرانوں کے بارے میں عقیدہ واضح نہیں ہے، ان کا عقیدہ حکمرانوں میں سلفی نہیں تھا. اس وجہ سے انہوں نے کام کیا اور قتل کر دیے گئے. اور مسجد میں گئے اور نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس آئے اور ان کے سروں کو دیکھ کر رونے لگے. کسی نے کہا ابھی آپ نے کہا کہ یہ برے لوگ ہیں، پھر آپ کیوں ان پر آنسو بہاتے ہیں؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کیسے شیطان انسانوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتا ہے. عام مسلمانوں سے، مسلیوں سے، توحید پرستوں سے کہاں آ کر کے کھڑے ہو گئے توحید پرست رافضیوں کے صفوں میں، اخوانیوں کے صفوں میں، خارجیوں کے صفوں میں، صوفیوں کے صفوں میں کھڑے ہو گئے. کیسے شیطان انسانوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتا ہے. انہیں لگتا ہے ہم حق پر ہیں، ہر آدمی کو لگ رہا ہے میں حق پر ہوں، اور وہ دیکھ نہیں رہا کون سا فتنہ اسے کھوکھلا کر رہا ہے، اسے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا. میرے محترم بھائیوں، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے مجھے اور آپ کو. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ شرک کے فتنے سے، بدعات کے فتنے سے، خارجیت کے فتنے سے، اخوانیت کے فتنے سے، روافض کے فتنے سے، اور ہر شر پسند کے فتنے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ توحید و سنت پہ استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ علماء سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل علم کے ساتھ رہ کر علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ جہاں میں مسلمان پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو امن و امان، استقرار، سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں کے اس دور میں صحیح راستہ بتائے، صحیح رہنمائی فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی، ہمارے اعمال کی، ہمارے جسموں کی، ہماری اولاد کی، گھر والوں کی حفاظت فرمائے، اور سارے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں ہم کو بلائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے زبان میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے جسم میں، اعمال میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو نفع بخش بنائے. جب تک ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ امت کی نفع بخش بنائے، سلفی دعوت کی نفع بخش بنائے. اللہ تعالیٰ توحید اور ہدایت کے لیے ہمیں نفع بخش بنائے. اللہ تعالیٰ اس حال میں ہم کو موت دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عمل قبول کیا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مغفرت کا پروان عطا فرمائے. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.